عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دربار سے ہماری دوری یا آج ہمارے درمیان انتشار پیدا کی ہوئی ہے. ہم جو بھٹکے ہوئے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، جگہ جگہ الگ الگ جماعتوں میں، ٹکڑوں میں تبدیل ہیں، ایک ہی وجہ ہے، جس رسی کو ہمیشہ پکڑنے کے لیے کہا گیا تھا وہ رسی ہاتھ سے چھوٹتی ہے تو پھر نہ تمہارا نگہبان تمہیں نظر آتا ہے، نہ تمہاری جماعت کا تمہارا کوئی شناخت تمہاری باقی رہ جاتی ہے. اس لیے جس رسی کو پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے وہ رسی کوئی اور نہیں، وہ رسول اللہ کی ناموس کی، ان کی عزت کی، ان کی سنتوں کی رسی ہے. آ جاؤ اے نوجوانوں، عزت وہیں پر ہے. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو رسول کے لیے ہے، اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر تم عزت ڈھونڈتے ہو، ہرگز ممکن نہیں. آبرو ماں نام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو نبی کے نام سے وابستہ ہے. آج تو آج ہے. یہ سب پکارنا چھوڑ دو دنیا کو. دنیا بہری ہے، گونگی ہے. تمہاری بات نہ ان کے کانوں میں جاتی ہے نہ دلوں پر اترتی ہے. یہ مدد کی دعائیاں دینا بند کر دو، اس دنیا کو پکارنا چھوڑ دو. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی ہمارا اگر کوئی نگہبان اور پاسبان ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، حشر کے میدان میں آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ سنو تو دل باغ باغ ہوتا ہے. اے نوجوانوں توجہ سے، حضور فرماتے ہیں میدان محشر میں ایک ہی کیفیت حضور نے بتائی، اور دیگر بہت سارے ہیں، اس میں ایک کیفیت میرے آقا نے جو فرمایا، فرماتے ہیں میدان محشر میں جہاں جمع غفیر ہوگا، پورے انسان جمع ہوں گے. حضور فرماتے ہیں میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی، میرے کندھے پر چادر ہوگی، اور وہ کبھی کبھار کھسک کر گر رہی ہوگی. میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور ایک ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں گا. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اس بھرے محشر کے میدان میں ہمیں پہچاننے والا کوئی ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے. جب تمہیں پتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر بھی ہمیں نہیں چھوڑنا چاہتے. قبر کے حالات کے بارے میں بھی بزرگوں کی روایتیں پڑھو. بزرگوں کے متعلق یہ کیا آپ نے نہیں پڑھا؟ ایک مومن صالح جب قبر میں جاتا ہے، منکر نکیر کے آنے سے پہلے رسول اللہ تشریف لاتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں ذرا آہستہ سے جگہ، بڑا تھک کر کے آیا ہے، یہ میرا غلام ہے. تاج الشریعہ نے یہ فرمایا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں، یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے. تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے. یہ عنصر اس لیے میں بتا رہا ہوں، وہ قبر میں بھی ہمارے پاس آنے والے ہیں اور حشر میں بھی آنے والے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت کی سنو. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایک بات سمجھ کر کے چلیں، جو محبت ہمیں ہر خوف سے آزاد کرتی ہے، ہر خوف سے آزاد کرا دیتی ہے، وہ محبت میرے مصطفیٰ کی ہے. آج ہم وہی لے کر کے چلتے ہیں، آگے چلے پیچھے چلے، ادھر جائیں ادھر جائیں، ہزاروں کے مجمع میں ہم بھی چلتے ہیں تنہا. کفار و مشرکین کے نرغے میں بھی ہو، خوف اس بات کا نہیں آتا کہ یہ ادھر سے گردن ماریں گے ادھر سے ماریں گے، اس بات کا ڈر نہیں ہے. اس لیے کہ نبی پاک کا دامن ساتھ میں ہے.
इस जगह भी जिंदगी की शाम हो जाए। अरे हम तो कफन साथ लेकर चलते हैं, हमारा तो अहद ये है जिंदगी तो यूं भी किसी दिन खत्म होना ही है। आज या कल किसी बिस्तर पर पांव रगड़कर मरने से तो अच्छा है नबी का नाम लेकर के दुनिया से चले जाए। इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सजा दो मुझको, इश्क गर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। आशिक रसूल की तलब यही है। आप सबसे मैं यही कहता हूं, खौफ निकालो, डर निकालो। उस नबी पाक से मोहब्बत करना जुर्म है, हम करोड़ बार ये जुर्म करने को तैयार हैं। उनका नाम लेना दुनिया के नजदीक आतंकवादी है, तो हम ऐसे आतंकवाद होने पर फख्र भी करते हैं। ये कोई डर की बात नहीं है। नबी पाक की मोहब्बत का ऐलान करना, उनके दामन को थामे रखना तुम्हारी नजरों में जुर्म है। हम इसको नहीं मानते, इस जुर्म को हम करोड़ बार करने को तैयार हैं। अजीजा ने गिरामी वकार, ये जज्बा लेकर के चलो जो सैयदना उमर फारूक ने कहा था। हुजूर ने उनसे पूछा था, उमर जब कब्र में दो फरिश्ते आएंगे, काले चेहरे वाले, नीली आंखों वाले, और वो उठाएंगे मुर्दे को और सवाल करेंगे, उस वक्त तुम क्या करोगे? उमर फारूक ने क्या कहा था? पूछा, या रसूल अल्लाह, जब वो फरिश्ते कब्र में आएंगे मेरी मौत के बाद, सिर्फ सवाल ये है आका, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, क्या ये मोहब्बत उस वक्त भी बाकी रहेगी? नबी पाक ने फरमाया, उमर ये दूसरों की मोहब्बत है जो मौत के साथ खत्म होती है, मुझसे जो मोहब्बत करता है वो हश्र तक बाकी रहेगी। तब जवाब क्या है? सुनो जवाब क्या है। हजरत उमर मजलिस से उठ गए, कहा, या रसूल अल्लाह, अब जो मुनकर नकीर फरिश्ते आने वाले हैं वो मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं खुद निपट लूंगा। जब नबी पाक की मोहब्बत साथ है तो फिर डर किस बात का है, खौफ किस बात का है? इसीलिए आज उसमें कमजोरी आए तो बंदा डर के जीने लग जाता है, सहम सहम करके जीने लगता है। लोग टोपियां छुपा रहे हैं, दाढ़ियां मुड़ा रहे हैं, कॉमन बनने के चक्कर में, फिर भी दुनिया तुम्हें जानती है उस नबी के नाम पर। इसीलिए अगर उनके गुलाम होने पर तुम्हें कोई एतराज नहीं है, खुल करके गुलामी करो, खुल करके गुलामी करो मेरे नबी पाक। इसलिए कि मैं बार बार एक जुमला कहता हूं, आज दुनिया को चोटी रखने में शर्म नहीं आती तो हमें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? क्यों शर्म आए? अरे लोग नंगे घूमने पर फख्र कर रहे हैं, हम नबी की सुन्नतों पर फख्र करें, हुजूर पाक की सुन्नतों पर फख्र करें। बस मेरा ये जुमला है, आज इस बात को समझ करके चलो, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लाह कलम तेरे हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।